تاریخ انسانیت کا ایک ایسا شہر جس کا ذکر تمام ابراہیمی مذاہب میں کیا گیا ہے، ایک عظیم سلطنت کا دارالحکومت جسے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے، جادو اور پراسرار علوم کو اپنے اندر سے جنم دینے والا، اللہ تعالیٰ کے 4 بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن نمرود کا مسکن، یہی شہر بابل تھا۔ یہ وہ شہر تھا کہ جہاں ایک ایسی عمارت تعمیر کروائی گئی جس میں پراسرار علوم پر کام کیا جاتا تھا اور اس بات کی تلاش کی جاتی تھی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح شکست دی جائے۔ یہ وہی شہر تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے ہاروت و ماروت کو خاص علم دے کر اتارا گیا۔ اس قدر آلودگی میں لتھڑے ہوئے اس شہر کا انجام بھی وہی ہوا جیسا کہ آپ سوچ رہے ہیں۔ آج سے عظیم اور پراسرار شہروں کی ایک نئی سیریز کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ہے اس سیریز کی پہلی قسط۔ طوفان نوح کے بعد جب روئے زمین پر برپا ہونے والا سب سے بڑا طوفان تھم گیا اور انسانیت کا ایک بڑا حصہ جو منکرین پر مشتمل تھا اس عذاب میں غرق ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو زمین کے مختلف خطوں کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی زمین کو دوبارہ آباد کریں۔ انہی بیٹوں میں سے حضرت حام دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے اور سرزمین شنار کا انتخاب کیا، یہی قیام پذیر ہوئے اور اپنی نسلوں کو بڑھانا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت حام کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا کش، جو اس خطے کا پہلا حکمران کہلایا۔ اسی حکمران کش کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جسے ہم سب جانتے ہیں، قرآن میں اسے اللہ تعالیٰ کے بڑے دشمنوں میں شمار کیا گیا ہے، یعنی نمرود۔ نمرود بڑا ہوا اور اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت و تاج اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کے گرد موجود وزراء اور مشیروں میں وہ لوگ شامل تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی نوح میں سوار رہے تھے اور ان کے پاس قدیم علوم کا خزانہ موجود تھا۔ نمرود نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ طوفان نوح کس طرح ایک بار انسانیت کے لیے قیامت خیز تباہی لے کر آیا تھا، لہٰذا اس نے ایک عظیم ٹاور کی تعمیر کا حکم دیا جسے آج مینار بابل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عمارت کی چھت کے نیچے اس نے تمام مدبرین اور علم رکھنے والوں کو جمع کیا اور انہیں یہ مقصد دیا کہ کوئی ایسا طریقہ دریافت کیا جائے کہ نعوذ باللہ خدا کو شکست دی جا سکے۔ نمرود نے شہر سے باہر تمام بستیوں کو تباہ کروا دیا اور ان کی آبادی کو زبردستی شہر بابل میں منتقل کروانا شروع کر دیا۔ یہ اس حکم الہی کی صریح نافرمانی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہ زمین میں پھیل جاؤ، مگر نمرود نے بابل کو تمام تہذیبوں کا مرکز بنانے کی کوشش کی۔ اسی دوران جب مینار بابل کی تعمیر اپنے ابتدائی مراحل میں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سرکشوں پر اپنا پہلا عذاب نازل کیا اور وہ تھا زبانوں کا اختلاف۔ ایک شخص دوسرے کی زبان سمجھنے سے قاصر ہو گیا، لوگ ایک دوسرے کو پاگل گمان کرنے لگے اور یوں شہر بابل میں اٹھنے والی پہلی سازش ناکام ہو گئی۔ جب نمرود کو اپنے عزائم میں کامیابی نہ ملی تو اس نے شرک کی راہوں کو ہموار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سمیری تہذیب کے قدیم معبود شہر بابل میں نصب کروائے۔ پہلا تھا نینا جو چاند کا خدا کہلایا، دوسرا ایشتار جسے ستارہ زہرہ کی دیوی مانا جاتا تھا، تیسرا شماش جسے سورج کا خدا تصور کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی نمرود نے خود کو بھی خدائی درجے پر فائز کر لیا۔ اس انکار پر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ہونے والا مکالمہ قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی اذیتیں برداشت کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شہر بابل سے ہجرت کا حکم دے دیا۔ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود نمرود باز نہ آیا تو اس پر عذاب الہی نازل ہوا۔ ایک عظیم سلطنت کا دعوے دار ایک حقیر مچھر کے ذریعے اپنے انجام تک جا پہنچا۔ اس کے بعد شہر بابل اپنی پرانی شان و شوکت سے تو محروم ہو گیا، لیکن پراسرار علوم کا مرکز اب بھی یہی شہر رہا۔ وقت گزرتا گیا اور مختلف بادشاہوں کے ہاتھوں ہوتا ہوتا یہ شہر 1200 قبل از مسیح میں بادشاہ بخت نصر کے قبضے میں آ گیا۔ ایک طرف شیطانی شہر بابل کی تعمیریں نو ہو رہی تھی تو دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا شہر یروشلم آباد کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد تک جادو اپنے عروج کو جا پہنچا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تمام کتابیں جن میں جادو کا علم موجود تھا اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد
بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حملہ کیا، لاکھوں بنی اسرائیل قتل کیے اور مقدس عمارت کو مسمار کر دیا۔ بچ جانے والوں کو قیدی بنا کر شہر بابل لے گیا۔ قید ہونے والے ہزاروں افراد میں بنی اسرائیل کے عالم بھی تھے، بہترین فنون کے حامل افراد بھی، اور کئی روایات میں آتا ہے کہ حضرت دانیال بھی انہی قیدیوں میں شامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگانے کے بعد بخت نصر نے جادو کی تعلیمات کو عام کروا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر لگے داغ کو صاف کرنے کے لیے جادو اور ایک نبی کے معجزے میں فرق ظاہر کرنے کے لیے شہر بابل میں 2 فرشتوں کو بطور آزمائش بھیجا، جنہیں ہم اور آپ ہاروت و ماروت کے نام سے جانتے ہیں، تاکہ لوگ یہ فرق جان لیں کہ نیکوکار لوگ کیسے ہوتے ہیں اور جادوگر کیسے۔ شہر بابل ایک ایسا شہر تھا جس کی رگوں میں شیطانیت سمائی ہوئی تھی۔ خدا کی اطاعت کو قبول کرنے سے انکاری اس شہر نے ایک اور بادشاہ کو جنم دیا۔ یہ بخت نصر دوم کا بیٹا بیل شزر تھا، کہ جس نے اپنے باپ دادا کی روایات کو جاری رکھتے ہوئے سرکشی کا رویہ اپنائے رکھا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے وہ نوادرات یعنی برتن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر استعمال تھے، اپنے دوستوں کی محفل میں انہیں منگوایا اور اس میں شراب اور کھانا ڈلوا کر کھانا شروع کر دیا، اور غرور و تکبر سے کہنے لگا، دیکھو ہم نبی سلیمان کے برتنوں میں کھانا کھایا کرتے ہیں۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ وہ یہ شیطانی حرکات کر رہے تھے کہ اتنے میں برتنوں کے اندر سے ایک خط نمودار ہوا اور دیوار پر 3 الفاظ لکھ دیے گئے۔ تمام دربار خوف میں مبتلا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ بیل شزر بھی اس واقعے سے خوف زدہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے تمام علماء کو بلوا کر ان الفاظ کا مطلب طلب کیا، مگر سب اس میں ناکام رہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کو بلوایا گیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے اس تحریر کو دیکھا تو ان 3 الفاظ کا الگ الگ ترجمہ بیان کیا۔ ان میں سے پہلا تھا مینا، جس کا ترجمہ تھا تمہاری بادشاہت کے دن گنے جا چکے۔ دوسرا لفظ تھا تیکل، تم آزمائش پر پورے نہ اترے، اور تیسرا لفظ تھا پیرس، تمہاری سلطنت تقسیم ہو جائے گی۔ چند ہی وقت گزرا تھا کہ سائرس اعظم بادشاہ فارس نے بابل پر حملہ کیا، بیل شزر قتل ہوا اور سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر سائرس اعظم نے بنی اسرائیل کے تمام قیدیوں کو جو یروشلم کے حملے کے بعد بابل میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے آزادی دے دی، اور یوں 70 سال کی غلامی کے بعد بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کی ہمراہی میں اپنے علاقے یروشلم واپس آ جاتے ہیں اور دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام شروع کرتے ہیں۔ شہر بابل پر اس کے بعد سکندر اعظم نے حملہ کیا، مگر اب تک اس کی حالت اور اس کی آبادی دونوں خستہ حال ہو چکے تھے۔ وہ شہر جو کبھی تہذیب، جادو، علوم فلکیات کا مرکز ہوا کرتا تھا، آہستہ آہستہ تاریخ کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ 500 قبل از مسیح تک شہر بابل مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اگر ہم اس شہر کی تاریخ کا تنقیدی جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی انسان، کسی تہذیب یا کسی قوم میں غرور کی آمیزش ہو جائے تو تباہی اس کا مقدر بن کر رہتی ہے۔ سبسکرائب